شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحکیمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کے اتباع میں ہے۔
4 اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ جل جلالہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ وہ 4 اصول یہ ہیں: نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم ماہ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہیں۔ ہر طرف اعتکاف کی بہاریں ہیں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی کم و بیش 1,500 اسلامی بھائی معتکف ہیں، اور اس طرح سینکڑوں مساجد میں الحمدللہ اعتکاف ہو رہے ہیں دعوت اسلامی والوں کے، اور دنیا کے کئی ممالک میں بھی اس وقت اسلامی بھائی معتکف ہیں الحمدللہ۔ یہ سب مسجد میں کیوں جمع ہے؟ پھر آپ اتنی تعداد میں آج کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس لیے کہ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، شاید آج لیلۃ القدر ہو۔ ہم سب کو رحمتوں کی طلب ہے، مغفرت کی حاجت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر دین کا درد رکھنے والا زبان حال سے کہتا سنائی دے رہا ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو واقعی سدھرنا چاہتے ہیں وہ فکر مدینہ کی عادت ڈالیں۔ فکر مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بولی جانے والی ایک اصطلاح اور مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہے، اور اس سے مراد اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لینا، خطاؤں پر خود کو ڈرانا اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ابھارنا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی فکر مدینہ کا انداز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے یہ تصور جمایا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھوہڑ یعنی کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، بتا تجھے کیا چاہیے، جنت یا دوزخ؟ میرا نفس پکار اٹھا جنت۔ تو میں نے اپنے نفس سے کہا، لے تیری مراد پوری ہوتی ہے، مگر فی الحال تو دنیا میں ہے، ابھی جنت میں داخلہ ہوا نہ جہنم میں۔ اب راہ تجھے خود متعین کرنی ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم ٹھکانہ ہے، لہذا جہاں تجھے جانا ہے وہاں کے لیے تو عمل کر۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اسے قابو کرنے کی کوشش فرماتے، نیز اس کی سرزنش کرتے، بلکہ بعض اوقات اس کے لیے سزائیں بھی مقرر فرماتے، اور وہ ہر وقت رب العالمین جل جلالہ سے خائف رہ کر آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں رہتے، اور ایسوں کی کوشش ضرور ٹھکانے لگتی ہے۔ میرے پروردگار جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں،
اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی. یعنی جو آخرت کی طلب میں کوشش کرتا ہے اور صاحب ایمان ہے تو اس کی کوشش ضرور ٹھکانے لگتی ہے. تو اسلامی بھائیوں، مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آخرت کے بجائے اپنی دنیاوی کل یعنی مستقبل کے لیے بہت غور و فکر کرتے اور اس کے لیے طرح طرح کی آسائشیں جمع کرنے کی ہردم سعی کرتے، خوب بینک بیلنس بڑھاتے، کاروبار چمکاتے اور مستقبل کے لیے نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں. ہماری پوری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی طرح ہماری یہ دنیاوی کل بہتر ہو جائے، ہمارا دنیاوی مستقبل سمر جائے. مگر افسوس کہ ہم اپنی اصل کل یعنی آخرت کی فکر سے یکسر غافل اور اس کی تیاری کے معاملے میں بالکل کاہل ہیں. حالانکہ اس دنیاوی کل کے سنورنے کا انتظار کرنے والے نہ جانے کتنے نادان انسانوں کی آہ حسرت موت کی ہچکیوں سے ہم آغوش ہو جاتی ہے اور وہ روشن مستقبل پا کر خوشیاں منانے کے بجائے اندھیری قبر میں اتر کر قعر افسوس میں جا پڑتے ہیں. فقط دنیاوی زندگی بہتر بنانے کے تفکرات میں مستغرق ہو کر اس کے لیے مصروف تگ و دو رہنا، اپنی آخرت کے لیے فکر و عمل سے غفلت برتنا، سابقہ اعمال پر اپنا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا عزم نہ کرنا سراسر نقصان و خسران ہے. اور سمجھدار وہی ہے جس نے حساب آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنے نفس کا سختی سے محاسبہ کیا، گناہوں پر افسوس اور ان کے برے انجام کا خوف محسوس کیا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل رہا. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن السمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اس طرح فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو وہ تقریباً 60 برس تھی. ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے. 720 کو مزید 30 سے ضرب دیا تو حاصل جواب 21,600 آیا. یوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کے ایام 21,600 بنے. پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے. بس یہ کہنا تھا کہ خوف خدا جل وعلا ان پر طاری ہوا اور تھر تھر کانپنے لگے. پھر یکایک ایک فلک شگاف چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے. لوگوں نے دوڑ کر دیکھا تو آپ کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر چکا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مجھے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سن رہے ہو اور ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سن رہے ہو، خوب غور کیجئے اور دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کا انداز فکر مدینہ کس قدر اعلیٰ تھا اور وہ کس طرح اپنا محاسبہ فرماتے اور ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے اور سدا رب تعالی سے ڈرتے رہتے، یہاں تک کہ بسا اوقات خوف کے باعث بعضوں کی روحیں پرواز کر جاتی. مگر افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ شب و روز گناہوں کے سمندر میں غرق رہنے کے باوجود احساس ندامت ہے نہ خوف عاقبت. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی شب بیداریاں کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثیر اعمال خیر بجا لاتے،
مگر پھر بھی خود کو کم ترین بندہ خیال کرتے اور ہر لحظہ خوف خدا عز و جل سے گریہ کنا رہتے۔ راتیں زاری کر کر روندے تے نیند اکھیں دی دھوندے، راتیں زاری کر کر روندے تے نیند اکھیں دی دھوندے، فجری اوگنہار کہاں دے تے سب تھی نیوی ہوندے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ مستحبات کے ترک کو بھی سیئات سے گردانتے، نفلی عبادات میں کمی کو بھی جرم تصور کرتے اور بچپن کی خطا کو بھی گناہ گنتے، حالانکہ نابالغی کے گناہ محسوب نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک مکان کے قریب کھڑے ہو کر زارو قطار رونے لگے۔ کسی نے عرض کی، یا سیدی یہ گریہ وزاری کیسی؟ تو تھر تھراتے ہوئے مکان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہاں بچپن میں مجھ سے اس مکان میں ایک خطا سرزد ہو گئی تھی، جب کبھی یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنی وہ خطا یاد آ جاتی ہے جس پر شرم و ندامت کے باعث میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا اور مجھ پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اپنی کم سنی کے گناہ بھی یاد رکھتے اور اس پر اللہ عز و جل سے کس قدر خوف محسوس کرتے۔ اور ایک ہم بد نصیبوں کی حالت ہے کہ جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی بھول جاتے اور نقائص سے بھرپور نیکیاں یاد رکھ کر ان پر اتراتے اور پھولے نہیں سماتے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو نیکیوں کے حصول کی سعادت پا کر انہیں بھول جایا کرے، مگر گناہ صادر ہو جائے تو اسے ضرور یاد رکھے اور اس پر سختی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتا رہے، بلکہ نیک اعمال میں کمی پر بھی خود کو ملامت کرے اور ہر لمحے اپنے پروردگار خدائے واحد قہار جل جلالہ کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو ڈراتا رہے کہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی کا یہی انداز زندگی رہا۔ چنانچہ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اپنا احتساب فرمایا کرتے اور جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر درہ مار کر فرماتے، بتا آج تو نے کیا 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 ہے۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ اور امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہونے کے باوجود اس قدر انکساری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے قریب دیکھا کہ وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، تو امیر المومنین ہے۔ پھر بطور عاجزی فرمانے لگے، اور تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو نے اللہ عز و جل کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں یاد رکھ گرفتار ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجھے سننے والوں اور ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں من جملہ سانگھڑ، عمرکوٹ، کوٹ اٹاری، ڈگری، قاسم آباد، ڈہرکی، فیضان مدینہ حیدرآباد، مرکز الاولیاء لاہور، بورے والا، اوکاڑا، شیخو پورہ، بہاول نگر، مائلسی، کاموکی، راول پنڈی، ملکوال، مدینۃ الاولیاء ملتان، مرکز الاولیاء لاہور، بہار مدینہ، وزیر آباد، ننکانہ، سمندری، لجپال، پھالیا، چنیوٹ، سردار آباد تحصیل بغدادی اور دنیا کے مختلف ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اپنے نفس کو ملامت کرنا اور اللہ عز و جل کا خوف دلا کر اس کا محاسبہ کرنا ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت میں
ان کا حساب شروع ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آپ سب پر اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں برسائے، اللہ تعالی آپ سب کو بار بار حج نصیب کرے اور بار 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 میٹھا 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 شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس بخشے، اور آج کی ماہ رمضان کی 27ویں شب کے صدقے میں یہ تمام دعائیں گناہگاروں کے سردار عطار بداتوار کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اپنے سابقہ اعمال کا حساب کرنا یہ محاسبہ کہلاتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو سوتے وقت یا کسی بھی ایسے موقع پر جب یکسوئی حاصل ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو اور کوئی ہمیں دیکھ بھی نہ رہا ہو، تنہائی میں اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کا حساب کریں، تاکہ ہمیں سرمایہ اعمال میں نفع و نقصان معلوم ہو۔ ہمارے اعمال کا سرمایہ فرائض و واجبات اور اس کا نفع سنن و مستحبات ہے۔ جس طرح اپنے پارٹنر سے، شریک تجارت سے حساب لینے میں بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح نفس کے ساتھ حساب کتاب میں بہت زیادہ احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے، کہ نفس بہت چالاک، مکار اور ہیلا باز ہے، کیونکہ نفس اپنی سرکشی کو بھی طاعت اور عبادت کے لبادے میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں نفع نظر آئے، حالانکہ وہ سراسر نقصان ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمام جائز امور میں بھی نفس سے حساب طلب کرنا چاہیے۔ اگر اس میں ہمیں نفس کا قصور نظر آئے تو سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لینا اور اس سے کمی پوری کروانی چاہیے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کا یہی طرز عمل رہا، چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کی لو پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے، اے نفس تو نے فلاں روز یہ کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی، یعنی اپنا محاسبہ کرتے کہ اگر میرے نفس نے غلطی کی ہو تو اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ چراغ کی لو تو بہت ہلکی آگ ہے، مگر یہ بھی ناقابل برداشت ہے کہ چراغ کی لو پر بھی کوئی انگلی یا انگوٹھا نہیں رکھ پاتا، تو بھلا جہنم کی آگ کیوں کر برداشت ہو سکے گی۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت مجمع رحمت اللہ تعالی علیہ نامی ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اوپر نظر اٹھائی تو ایک چھت پر کھڑی عورت پر ان کی نگاہ پڑ گئی، فوراً نظر جھکا لی اور اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہیں دیکھوں گا، کہ اوپر دیکھنے میں اتنا رسک ہے کہ عورت پر نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب پاکیزہ معاشرہ تھا، آج کل کی طرح بے حجابانہ عورات گلیوں بازاروں شاپنگ سینٹروں کی زینت نہیں بنا کرتی تھی، پھر بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے نظر نیچی رکھنے کا عہد کر لیا کہ نظر اوپر اٹھانے میں سراسر خطرہ ہے۔ اور آج جس طرف نظر اٹھائیں بدنگاہی کے سامان کے سوا کیا رہ گیا؟ ہم سڑک پر جا رہے ہوں، نظر اٹھاتے ہیں تو اسکوٹر پر پیچھے بیٹھ کر کوئی خاتون ہے جو بے پردہ جا رہی ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو کوئی عورت ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو فلم کا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر بے حیا عورت ناچ رہی ہے، پیچھے دیکھو تو کوئی چڈی پہن کر مرد آ رہا ہے کہ جس کی رانیں نظر آ رہی ہیں۔ کسی کی کھلی رانیں دیکھنا بھی گناہ ہے، کھلے گھٹنے بھی کسی کے دیکھنے گناہ ہے جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے دیکھا ہمارے اسلاف کا کیسا نرالا انداز ہوا کرتا اور ان کی فکر مدینہ کتنی اعلیٰ تھی کہ غلطی سے نظر اٹھ کر نامحرم پر جا پڑی تو باوجود یہ کہ پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے معاف ہے، پھر بھی انہوں نے اس کا راستہ بند کر دیا کہ آج تو اچانک پڑی، بار بار اٹھاؤں گا تو پھر عادت پڑے گی دیکھنے کی اور پھر بدنگاہی میں جا پڑوں گا، لہذا انہوں نے فوراً عہد ہی کر لیا کہ اب کبھی اوپر دیکھوں گا ہی نہیں، یعنی مستقلاً آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیا۔
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بولی جانے والی یہ اصطلاح ہے قفل مدینہ، زبان کو فضول باتوں سے مجتنب رکھنے کا نام زبان کا قفل مدینہ، آنکھوں کو بے ضرورت چیزیں دیکھنے بدنگاہی سے بچانے کا نام ہے آنکھوں کا قفل مدینہ، اور ہر عضو کو اگر گناہوں سے بچایا تو ہر عضو کا قفل مدینہ۔ تو بہرحال یہ آنکھیں نیچی رکھنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ۔ قفل تالے کو بولتے ہیں، مدینے کا تالا لگا لے، مدینے کا تالا لگ گیا تو انشاءاللہ شیطان کی چابی اس کو نہیں کھول پائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا سے اکثر نگاہیں نیچی رکھتے، یہاں تک کہ جب کسی سے گفتگو فرماتے تو اس کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے۔ تو انشاءاللہ جل جلالہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا مقبول بنا لیں گے، اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ اس کا فارم بھر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیں گے، اور اس کا انشاءاللہ اب ہمیشہ کے لیے اپنا معمول رکھیں گے تو ہر عضو کا قفل مدینہ انشاءاللہ ملے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ غسل فرمانے کے لیے کسی حمام پر تشریف لے گئے، حمامی نے آپ کو روک کر اس کا کرایہ طلب کر لیا، چارج کہہ دیا کہ اگر آپ کے پاس درم نہیں ہے تو آپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں سے آنسو ابلنا شروع ہو گئے۔ حمامی گھبرا گیا اور فوراً عرض کی کہ حضور اگر آپ کے پاس درم نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ویسے ہی غسل کر لیجئے۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مدنی سوچ پر قربان جائیے، ان کی فکر مدینہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے میں مدفن نصیب کر دے۔ فرمانے لگے میں اس وجہ سے تھوڑے ہی رو رہا ہوں کہ میں درم نہیں دے سکوں گا، مجھے تو اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے پاس درم نہ ہو تو تو مجھے حمام میں داخل نہ ہونے دے، اگر میرے پاس نیکیاں نہ ہوئیں اور مجھے جنت میں داخلے سے روک دیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ اور جنت تو صرف نیکوں کا مقام ہے، وہاں کا داخلہ نیکیوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح مطلب میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ حضرات فکر مدینہ کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کے سروں پر اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے تاج سجائے ہیں، باوجود اس کے وہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی بھائی ہمہ شرف و مرتبت کس طرح اپنا محاسبہ فرماتے اور خود کو حقیر و گناہگار ہی تصور کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں اور اس مختصر سی زندگی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے دنیاوی مصیبت کو بھی یاد آخرت کا ذریعہ بناتے، چنانچہ حضرت سیدنا صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن صاحب خزائن العرفان حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب سوانح کربلا کے صفحہ نمبر 60 پر فرماتے ہیں، حجاج بن یوسف کے دور میں دوسری بار حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا اور لوہے کی بھاری زنجیروں میں آپ کا تن نازنین جکڑ لیا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے۔ مشہور محدث حضرت سیدنا امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت زار دیکھ کر رو پڑے اور اپنے جذبات قلبی کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، اے شہید کربلا کے نور نظر، آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اے کاش آپ کے بدلے یہاں میں قید ہوتا۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس قید و بند کی وجہ سے میں مضطرب ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ابھی آزاد ہو جاؤں، مگر اس سزا پر صبر میں اجر ہے۔
ان بیڑیوں اور زنجیروں کی بندشوں میں جہنم کی خوفناک آتشی زنجیروں اور آگ کی بیڑیوں اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے خود ہی ہاتھ نکال دیے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہم جیسے غافلوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہیں کہ اگر یہ رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر کچھ آنسو بہا لیے۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ ہم تو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نہیں کرتے؟ نیکیاں ہم سے نہیں ہو پاتی، اگر ہو بھی جائیں تو اخلاص نہیں۔ لوگوں کو اپنے نیک اعمال سنا کر ریاکاری کی تباہکاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی اور گناہوں سے بھرپور ہوا جا رہا ہے۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، ہمیں اس کے برے نتائج کا کچھ بھی احساس نہیں، حالانکہ ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند و زیرک گمان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ہمیں بے وقوف یا کم عقل کہہ دے تو ہم اس کے دشمن ہی ہو جائیں۔ لیکن اب آپ ہی بتائیے کہ اگر کسی مفرور مجرم کی پھانسی کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہو، پولیس اس کی تلاش میں لگی ہو اور وہ گرفتاری سے بے خوف راہ تحفظ و احتیاط ترک کر کے آزادانہ گھوم رہا ہو، تو کیا اس کو عقل مند اور بہادر کہیں گے؟ ظاہر ہے جواب یہی ہوگا کہ ایسا شخص بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق ہے، اس سے کبھی بھی بہادر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ایسا شخص بے وقوف کہلانے کا مستحق ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جسے بتا دیا گیا ہو کہ اگر تم نے قصداً نماز چھوڑی تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، اللہ تبارک و تعالی اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دے گا جس میں سے وہ داخل ہوگا۔ اور جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی یا مرض کے افطار کیا تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے، یعنی وہ فضیلت وہ نہیں پا سکتا۔ اور یہ بھی بتا دیا ہو کہ اگر تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ باوجود صاحب استطاعت ہونے کے نہ دی تو ان تین قسم کے لوگوں میں سے ہوگے، جن میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے کے سبب سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو شخص حج کے زادے راہ یعنی اخراجات اور سواری پر قادر ہو کہ جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اور اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو، جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ عز و جل اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل اس کے نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ تم نے بدنگاہی کی، کسی نامحرم عورت کو دیکھا یا امرت کو بنظر شہوت دیکھا، یا وی سی آر، ٹی وی، انٹرنیٹ اور سنیما گھر وغیرہ میں جا کر فلمیں، ڈرامے اور بیہودہ و بے حیائی سے پر مناظر دیکھے تو یاد رکھو مکاشفۃ القلوب میں یہ روایت موجود، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھر دی جائے گی۔ اور جسے یہ سمجھا دیا گیا ہو کہ عنقریب تمہیں مرنا پڑے گا، کیونکہ ہر جان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب موت آئے گی تو ایک پل آگے ہوگی نہ پیچھے۔ اور یہ بھی اطلاع دے دی گئی ہو کہ مرنے کے بعد اس قبر میں جانا ہے جو تاریک اور وحشتناک ہے، جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو ہوں گے، اور اس میں ہزاروں سال رہنا پڑے گا، اور قبر دبائے گی
جس سے اللہ تبارک و تعالی جس سے ناراض ہوا اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پائبست ہو جائیں گی۔ بس اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس بات سے بھی متنبہ کر دیا گیا ہو کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، پھر حساب و جزا کا سلسلہ ہوگا، نیکوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور جن سے اللہ تعالی ناراض ہو گیا ان مجرموں کے لیے جہنم کے عذاب ہوں گے۔ اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ عز و جل سے کما حقہ نہ ڈرے، موت کی سختیوں، قبر کی وحشت ناکیوں، قیامت کی ہول ناکیوں اور جہنم کی سزاؤں کا احساس نہ رکھے، غفلت کی نیند سوتا رہے، نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، اپنے مال کی فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ نکالے، باوجود فرض ہونے کے حج ادا نہ کرے، وعدہ خلافی اس کا وتیرہ رہے، جھوٹ بولنا ترک نہ کرے، فلموں ڈراموں کا شائق رہے، گانے سننا اس کا بہترین مشغلہ رہے، والدین کی نافرمانی کرے، گالیاں بکنے اور اس طرح کی بے حیائی کی باتوں میں مگن رہے اور پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا رہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر بے وقوف اور کون ہوگا؟ اور بے وقوفی کی انتہا تو یہ ہے کہ جب سمجھایا جائے تو لاپرواہی سے یہ کہہ دے کہ بس کوئی بات نہیں، اللہ عز و جل تو رحیم و کریم ہے، مہربانی کرے گا، وہ کرم فرما دے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ رحمت فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا شاید آپ کو تجربہ نہیں۔ کیا دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں آتی، بخار نہیں آتا، پریشانی لاحق نہیں ہوتی، تنگ دستی، قرض داری، بے روزگاری کے مناظر کبھی نہیں دیکھے؟ حادثات سے واسطہ نہیں پڑا؟ ہاتھوں پیروں یا آنکھوں وغیرہ سے معذور نہیں دیکھے؟ کیا دنیا میں تکلیفوں کے نظارے آپ کو جہنم کے عذابات کی یاد نہیں دلاتے؟ یقیناً دنیا کی تکالیف میں قبر و آخرت اور جہنم کے عذاب کی یاد ہے، چنانچہ یاد رکھیے وہ خدائے بے نیاز جل جلالہ جو دنیا میں بندوں کو تکلیفوں میں مبتلا کر سکتا ہے وہ جہنم کا عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اس بات پر ذرا غور فرمائیے کہ اللہ عز و جل روزی دینے والا ہے اور بغیر وسیلے کے روزی دینے پر بھی قادر ہے، یہ آپ کا بھی ایمان ہے اور میرا بھی ایمان، پھر کیوں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ کیوں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے اور وطن سے بے وطن ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا یہی ذہن ہے کہ میں کوشش کروں گا تو روزی ملے گی، حرکت میں برکت ہے۔ تو اسی طرح اللہ عز و جل بغیر سبب کے محض اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمانے پر قادر ہے، لیکن جب آپ جنت کے لیے کوشش کریں گے، خوف خدا عز و جل رکھیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، ہر ماہ مدنی انعامات کا فارم جمع کروائیں گے، تو بفضل خدا بوسیلہ مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہنم سے بچ کر داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ، جو کہ حقیقی کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک میں فرمان عالی شان ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، تو جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ تو حقیقت میں کامیاب وہی ہے، حقیقت میں پاس وہی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر داخل جنت کر دیا گیا اور وہ اپ ٹو ڈیٹ، ایجوکیٹڈ، شیوڈ، ماڈرن، بے نمازی، فیشن کا عادی، حرام روزی کمانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، داڑھی منڈانے والا، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والا، رمضان کے روزے ضائع کرنے والا، شراب،
हेरोइन, सीना, चोरी, डकैती और जेब काटने के जराइम का इर्तिकाब करने वाला तरह तरह के गुनाहों और जुर्मों से अपने रब और उसके हबीब जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाला, अगरचे कितना ही मालदार हो, इयालदार हो, सरमायादार हो, साहिब इख्तिदार हो, अगर रब नाराज, उसके महबूब उससे नाराज, खुदा की कसम वो परले दर्जे का बेवकूफ और दोनों जहां में वो फेल है, ना कामयाब है, ना काम है, ना मुराद है। कामयाब और पास और बामुराद तो वही है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमाने मुबारक के मुताबिक जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंचा। अरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मुझे फैजान मदीना महल्ला सौदागरान सब्जी मंडी बाबुल मदीना कराची में सुन रहे हो और माह रमजान मुबारक की 27वीं शब की बरकतें लूटने के लिए जमा हुए हो और मुल्क के 10-20 मकामात पर टेलीफोन के जरिए मेरा बयान सुनने वालों और पर्दे में रहकर मेरा बयान सुनने वालियों और इंटरनेट के जरिए पाल टॉक के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मेरा बयान सुनने वालों, अल्लाह तबारक व तआला आप सबका ईमान सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में आप सबको अमान बख्शे। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब करे। अल्लाह ताला कनाअत की नेमत से माला माल फरमाए, दौलत इखलास अता करे, अपने हबीब का प्यारा इश्क रसूल की दौलत लाजवाल नसीब करे, बार बार हज अता करे, बार बार मीठा 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 शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। जेरे गुंबदे खजरा जलवा महबूब में शहादत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब करे। आप सबके सदक़े में पापियों बदकार गुनाहगारों के सरदार अत्तारे बदतवार के हक में भी ये दुआएं कबूल फरमाए। आमीन बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब हिम्मत कीजिए और आज से तय कर लीजिए कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कदा नहीं होगी। आज के बाद रमजान का कोई रोजा कदा नहीं होगा। अगर नमाजें और रोजे पिछले बाकी रह गए हैं तो हिसाब लगाकर कज़ा उम्री अदा करेंगे। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे, एक मुट्ठी से नहीं घटाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि वालिदाए मुशफ़िक़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का शब जुमा को इंतकाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद ज़बान बंद हुई। गुस्ल देने के बाद चेहरा निहायत ही रोशन हो गया था। जिस हिस्सा ज़मीन पर रूह कब्ज़ हुई उसमें कई रोज़ तक खुशबू आती रही और ख़ुसूसन रात के उस हिस्से में जिसमें इंतकाल हुआ था खुशबुओं की लिपटें आती। तीजे वाले दिन सुबह के वक्त चंद गुलाब के फूल लाकर रखे थे जो शाम तक तकरीबन तरोताज़ा रहे, जो मैंने अपने हाथ से वालिदा की कब्र पर चढ़ाए। यकीन जाने उनमें ऐसी अजीब भीनी भीनी खुशबू थी कि मैं हैरान रह गया। कभी मैंने गुलाब के फूलों में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी, न अभी तक सूंघी है, बल्कि घंटों तक वो खुशबू मेरे हाथों से भी आती रही। वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद मोहतरम अब्दुल गनी साहिब, जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के भाई थे और उम्र में आपसे बड़े थे, वो भी ट्रेन के हादसे में इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ایک نوجوان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خوشی کا موقع اس کی شادی ہوتی ہے، تو کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی شادی کس انداز سے ہوئی، اس میں کیا کیا تقاریب ہوئی، ولیمے کی دعوت کیسے ہوئی، کس ہال میں یہ سارا سلسلہ ہوا، نکاح کہاں ہوا، کس نے پڑھایا؟ بہت سارے سوال میں نے ایک ساتھ کر دیے ہیں، لیکن اگر آپ ماشاءاللہ کوزے میں دریا بند فرماتے ہیں تو اس حوالے سے اپنی شادی کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ میں چونکہ شروع سے جب داڑھی آئی تو رکھ لی اور میرا رخ مسجد کی طرف تھا، تو میری شادی میں رکاوٹیں بہت تھیں، کوئی میرے ساتھ مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار ہوتا نہیں تھا، کیونکہ میں امامت کرتا تھا اور مسجد کے مولانا کو لڑکی کون دے۔ آخرکار ایک جگہ رشتہ ہوا، منگنی بھی ہوئی، وہ بھی بہرحال ٹوٹ گئی۔ پھر کوششیں کی گئیں اور دوسری جگہ منگنی ہوئی۔ میرا نکاح میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں ہوا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا نکاح پڑھایا، اچھا، سبحان اللہ، میری درخواست پر، الحمدللہ۔ پھر انہوں نے نور مسجد میں میری درخواست پر جمعہ بھی پڑھایا، ماشاءاللہ، بیان بھی کیا۔ جہاں آپ نکاح جمعے کو تھا میرا، اچھا، ماشاءاللہ، صبح کے وقت میں 10-11 بجے۔ اور اب نے خوشیوں کی بات کی نا، تو اصل میرے شروع سے ہی ایسا ہے کہ میرا رجحان جو ہے نا وہ غم کی طرف ہے۔ سائیڈ فرینڈ جس کو آپ لوگ بولتے ہو، وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ذرا مسکرائیں، مگر میں بس کچھ اور ہی مسکرا بھی نہیں رہتے، ایسا ہی تھا کچھ، بس میرے اوپر کہ رقت کی ایک ہلکی سی کیفیت تھی کوئی۔ اب وہ دن کیسے گزارا، میں امامت کرتا تھا اور میرا اصل نمازوں کی طرف رجحان تو بچپن سے تھا، جماعت کا بھی شوق تھا، تو میں اپنی جو مخصوص چھٹیاں کر لیتا تھا، لیکن وہ ویسے سستی کے ہمارے کبھی جماعت ترک کر دی یا وہی موڈ نہیں ہوا تو نہ گئے، اس کی ترکیب نہیں تھی میری۔ میں اب یہ کہ اس دن بھی میں نے جماعت سے نماز کا اہتمام رکھا، مجھے نہیں یاد کہ کوئی جماعت میری گئی ہو۔ اور پھر وہ موت کا تذکرہ بھی کیا میں نے اپنے طور پر، اللہ اللہ، کہ آج یہ خوشیاں ہیں تو یہ خوشیاں مستقل نہیں رہنی، عارضی ہیں، اور موت کو یاد رکھنا چاہیے وغیرہ۔ پھر فجر آئی رات گزار کر، لیکن وہ میری اپنی دھن تھی، تو میں تو فجر کی نماز جا کر مسجد میں اپنے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، امامت تھی میری، خیر الحمدللہ میں نے باجماعت نماز ادا کی، بلکہ پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ تو انور نے تعجب سے کہا کہ یار تم نے پہلی رات گزار کے کیسے پڑھا دی؟ الحمدللہ میں نے پڑھا دی۔ اس سے پہلے میری ماں فوت ہوئی تھی، تو میں تو اپنی ماں کی لاش چھوڑ کر بھی مسجد میں چلا گیا تھا، نور مسجد میں ہی تھا ان دنوں بھی، اور روتے روتے نماز پڑھائی تھی فجر کی۔ ماں کا صدمہ تھا، میری ماں تھی، بہت پیار بھی کرتی تھی مجھ سے۔ پاپا کتنا درس ہے اس میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، کہ جو تھوڑی سی بات پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جماعت تو بہت سارے لوگ ہی، بہت ہی مشکل ہوگا ایسا کہ کوئی دولہا رات گزار کر صبح جماعت سے فجر پڑھنے جائے، آپ تو امامت کرنے پہنچ۔ آپ کی عقائد وہی ہو جو اعلیٰ حضرت کے عقائد ہیں، آپ کے افکار وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے افکار ہیں، اور آپ کے معمولات اہل سنت بھی وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے معمولات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب کام شروع کیا تو ان پر بھی بہت ساری باتیں کہی گئیں، کمنٹ کیے گئے، اور وہ اس پر خوش ہوتے تھے، اس پر وہ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ یہ آپ کو گالی بھرے خطوط آ رہے ہیں، ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ آپ نے کھولا، ڈیسک سے نکالا، اچھا تو امجد علی یہ پڑھو۔ اب اس میں القاب و آداب و احترام زبردست خراج عقیدت کہ اب یہ پڑھو۔ تو جب میں ان القابات و خطابات کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، ان گالی گلوچ کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ استقامت پر قائم رہو۔ اعلیٰ حضرت کی اتنی کرامت ہم نے نہیں سنی جتنی ان کی استقامت ہم نے سنی، اور الاستقامت فوق الکرامہ۔ حقیقت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا چلتا پھرتا عشق جا رہا، سب بات آ کے ختم ہوگی کہ ہم سب کا کام کرنے کا طریقہ سب مدینے والے کے، یہ ہم بریلی جا رہے ہیں مدینے کے لیے، مالیا جا رہے ہیں مدینے کے لیے، اجمیر حاضر ہو رہے ہیں مدینے کے لیے، دعوت اسلامی میں گئے مدینے کے لیے، جینا مدینے کے لیے،
मरना मदीना। तो मैं उन तमाम लोगों को दिल से मुबारकबाद और अपनी नेक दुआओं, नेक ख्वाहिशात में शामिल करता हूँ कि मौला ताला तमाम इस्लामी भाइयों में इस्लामी उखुवत भी दे, इस्तिकामत भी दे और लाल और तान सुनने की हिम्मत दे। मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी। मसलक का तू इमाम, मुझे सलाम है इलियास कादरी। मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी। मसलक का तू इमाम है। हजरत मुर्शिद अबुल अब्बास मरसी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ए मुरीद, तेरा मुर्शिद जो कलाम, बयानात, मदनी मुज़ाकरात, तहरीरात, मलफूजात या मकतूबात के जरिए तेरे दिल में बो दे तो इसको बेसमर यानी बेफायदा हरगिज मत समझ, क्योंकि बाज़ औक़ात इस कलाम का समर यानी फायदा मुर्शिद के इंतकाल के बाद जाहिर होता है, क्योंकि इसकी खेती इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बर्बाद नहीं होगी। बस ए बेटे, हर उस बात को जो तू अपने मुर्शिद से सुने उसकी खूब हिफाजत कर, अगरचे उस बात को सुनने के वक्त तू उसके फायदे को ना समझे। ज़ियारत मुर्शिद मुरीद पर लाजिम है कि वो अपने मुर्शिद के चेहरे को टिकटिकी बांध कर ना देखे, बल्कि जहाँ तक हो सके अपनी नजर नीची रखे। और इस बात के लुत्फ को किताबों में नहीं लिखा जा सकता है, सालिक लोग ही इसे चखते हैं। काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हया की वजह से किसी के चेहरे की तरफ नहीं देखते थे। जितने फजाइल व आदाब वो सिर्फ जामे शराइत मुर्शिद कामिल के हैं, वरना जाहिल बेअमलो बद अकीदा नाम नेहाद पीरों का इन फजाइल से जरा भी ताल्लुक नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।